اس طرح سے جب لوگوں نے نبی کی سیرت کو پڑھا، نبی کی سیرت کو دیکھا تو اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، ہجرت فرما رہے تھے، آپ کے ساتھ میں آپ کی بیٹی حضرت سیدہ زینب بھی ساتھ میں تھی، اور ادھر اعلان ہو چکا ہے، ادھر اعلان ہو گیا تھا کہ جو بھی محمد ابن عبداللہ کو لے کر کے آئے گا اس کو 100 سرخ اونٹوں کے مقدار 100 سرخ اونٹوں کا انعام ملے گا۔ اب سارے لوگ نبی کی گرفت کرنے کے لیے نکلے کہ نبی کو پکڑ کے لے کے آئیں گے، 100 اونٹوں کا انعام ہے۔ حضرت سیدہ زینب حضور کی بیٹی اونٹنی پر سوار ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں ساتھ میں، سامنے سے تیر آیا سنسناتا ہوا اور سیدہ زینب کے پیارے نبی کی بیٹی کے پیٹ کے اندر اتر گیا، آپ کے شکم مبارک میں چلا گیا، آپ بے ہوش ہو کر گرتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کو اٹھایا، فرمایا بیٹی یہ تیر کس نے چلایا؟ کہا یا رسول اللہ اے میرے بابا جان یہ سامنے حبار ابن اسود ہے، اسود کا بیٹا حبار ہے، اس نے میرے اوپر تیر چلایا ہے اور مجھے ہلاک کیا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا اے بیٹی کوئی بات نہیں، صبر کرو، اے بیٹی صبر کا مقام ہے، صبر کرو اور میرے ساتھ ہمت سے کام لو، میرے ساتھ مدینے کا سفر کرو۔ پیارے آقا مدینے پہنچ گئے، 10 سال تک آپ نے مدینے میں زندگی گزاری۔ 10 سال کے بعد فتح مکہ کے بعد جب مکہ پر حکومت ہو گئی، پھر آپ واپس آئے مکہ، تو اس کے بعد آپ سارے دشمنی سوچ رہے تھے کہ کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے امیر حمزہ کے کلیجے کو چبایا ہے، کوئی سوچ رہا تھا ہم نے ان کو ہلاک کیا ہے، کوئی سوچ رہا تھا کہ ہم نے محمد رسول اللہ کو بڑی تکلیفیں دی ہیں، تو اب تو ان کی حکومت ہے، اب ہمیں یہ زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہمیں بھاگنے کا راستہ نہ ملے گا۔ اس سوچ میں وہ سارے لوگ مکہ چھوڑ کر جانے لگے، لیکن میرے نبی کا اخلاق کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کسی کو مکہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی اپنی مرضی سے جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، لیکن میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، میری طرف سے کسی کو نہیں مارا جائے گا، میری طرف سے کسی کے اوپر ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آپ نے فرمایا اے لوگوں میرے سامنے سارے کے سارے لوگ آ جاؤ اور اپنے اپنے جرم کا اقرار کرو اور یہ اظہار کرو کہ تم نے کون سے ظلم میرے اوپر کیے۔ اللہ کے نبی تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، مکہ کا ہر انسان آتا ہے، اپنے اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے، اپنے اپنے جرم کو بتاتا ہے، ایک سلسلہ جاری ہے۔ سامنے سے وحشی آتا ہے، کھڑے ہو کے رونے لگتا ہے، آپ نے فرمایا کون ہو؟ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، بتاؤ تمہارا جرم کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا نام وحشی ہے اور میں نے آپ کے سگے چچا امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، میں نے نیزہ مار کر ان کو شہید کیا تھا، وہ آپ کے پیارے چچا جس کا 70 مرتبہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی، اس چچا کو میں نے شہید کیا تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ہندہ آتی ہے، کہتی ہے میرا نام ہندہ ہے، میرا جرم یہ کہ میں نے آپ کے سگے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، میں نے ان کے ناک اور کان کو کاٹ کے ہار بنا کے پہنا تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اے ہندہ چلی جاؤ، میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا۔ ایک شخص آتا ہے، ان سارے لوگوں نے ایک شخص سامنے آ کے کھڑا ہو کے رونے لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے شخص بتا تو کون ہے اور تیرا کیا جرم ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں کیسے بتاؤں میں کون ہوں اور میں کیسے بتاؤں میرا جرم کیا ہے؟ کہا نہیں بتانا پڑے گا، کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں اسود کا بیٹا حبار ہوں، حبار ابن اسود ہوں۔ آپ نے فرمایا بتا تیرا جرم کیا ہے، بتا تیرا گناہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اے محمد ابن عبداللہ میرا جرم یہ ہے کہ جب آپ مکہ سے مدینہ کی ہجرت فرما رہے تھے، جب آپ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو میں نے آپ کے اوپر تیر چلایا تھا، وہ تیر آپ کو نہ لگتے، آپ کی بیٹی کے پیٹ میں لگا تھا، آپ کی بیٹی کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ بچہ بھی ضائع ہو گیا تھا۔ میں آپ کی بیٹی زینب کا قاتل ہوں، آپ کے سامنے آج آپ کی بیٹی سیدہ زینب کا قاتل کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ
نے اپنے سر کو نیچے جھکایا. صحابہ فرماتے ہیں آپ کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر جاری ہو گیا اور آپ نے فرمایا اے صحابہ سنو، اے صحابیوں، میرے سامنے میری بیٹی زینب کا قاتل کھڑا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں. اے حبار ابن اسود جا، چلا جا، میں نے اپنی رحیمی اور کریمی کے صدقے میں نے تجھے بھی معاف کر دیا. یہ تھی نبی کی سیرت. غور کریں ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں اور پھر ہمارے لیے ہمارے نبی کتنا روئے. خبر ہے کتنا پریشان ہوتے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. غور کرنے کا مقام ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر میرے بستر پر لیٹ گئے اور آپ نے کروٹ لے لی. پٹی کا سہارا جو سروا ہوتا ہے چارپائی کا پٹی، اس پہ پیٹ کا سہارا دیکھ کر زمین کی طرف لٹک گئے. حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ بڑے بڑے شان لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بھوک اتنی شدت کی ہے کہ برداشت نہیں ہوتی، کیا کروں؟ بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ کو اس پٹی سے سہارا دیا ہوا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے اس وقت ہمارے نبی ہمارے پاس سے اٹھ گئے اور جا کر سجدے میں سر رکھے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی کی صدائیں لگاتے لگاتے آقا علیہ السلام نے پوری رات گزار دی. کتنا امت کے لیے آقا علیہ السلام پریشان ہوئے. تو ہم سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جب آپ کا آخری وقت آیا نا، ہر انسان اپنا اپنا کو یاد کرتا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، ہمارے گھر کا معاشرہ کیا ہوگا، گھر میں ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ نے ایک پانی کے پیالے کو منگایا اور اپنی رحمت والے ہاتھ کو اس پیالے کے اندر ڈبو دیا اور انگلیوں میں پانی لے کر اپنے لب مبارک پر لگا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے میری امت والوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں. کیا پیغام؟ الصلاۃ، اے میری امت والوں نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، اور غلاموں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، بیویوں بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر میں بندی ہوئی بکری کو تو کھلا رہے ہیں اور دروازے پہ آئے ہوئے کتوں کو اینٹیں مار کے بھگا رہے ہیں. اس محلے میں تو زیادہ ہوتا ہوگا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اگر اس کو کسی کتے کو بھگائیں اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو اس کی ٹانگ ٹوٹے، ایسا نہ ہو اس کی آنکھ ٹوٹے. خدا کی قسم اگر ہمارے ہاتھ کی وجہ سے کسی جانور کو، کتے کو بھی تکلیف پہنچ گئی تو خدا کی قسم یہ ہمارا عمل بد ہمیں جہنم میں لے جائے گا اور یہ عمل جہنم میں ضرور لے کر کے جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے قیامت کے دن اس بارے میں ہم سے پوچھ گچھ کر دی. ہمیں ہر نبی کی سیرت کو مد نظر رکھ کے زندگی گزارنا ہے. صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کرے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک یہودیہ عورت آتی ہے اور کہنے لگتی ہے اے عائشہ، قرآن آپ کے قرآن کے اندر میرے نبی کا تذکرہ بڑی فصاحت کے ساتھ موجود ہے، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ. تو کہا کہ کیا موجود ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ تم نے میرے قرآن میں کیا پڑھا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں تم نے کیا پڑھا؟ تو کہنے لگی، وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے پڑھا ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو پھلوں کی جگہ پر اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا.
تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اے عورت، اے یہودیہ عورت سن، اچھا ہوا کہ ان مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تھا، میرے آقا کے حسن کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ مصر کی عورتیں حسن یوسف کو نہ دیکھتے ہوئے میرے نبی کے حسن کو دیکھ لیتی تو پھلوں کی جگہ پر اپنی انگلیوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں پر چھریاں چلا لیتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا، پاؤں ایسے کہ جبریل آنکھیں ملے۔ میں آخری بات بیان کر کے انشاءاللہ میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ پاؤں ایسے کہ جبریل آنکھیں ملے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں نا معراج کے لیے بلانے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے نبی کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے۔ جب معراج کے لیے جبریل بلانے کے لیے آئے تو ہمارے نبی کیا کر رہے تھے؟ بولیے، سو رہے تھے۔ تو حضرت جبریل نے دیکھا کہ نبی تو سو رہے، کیسے جگائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل، اپنے اس تاج کو جو تاج تمہارے سر پہ ہے، میکائیل کے سردار ہو اور اسرائیل اور اسرافیل کے سردار ہو، تمام ملائکہ کی سرداری والا تاج جو تمہارے سر پہ ہے، اس تاج کو اوڑھ کر نبی کے قدموں میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، اس تاج کو اوڑھ کر نبی کے قدموں میں لیٹ جاؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے، پیارے نبی سو رہے تھے، اور جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کو اٹھانے کے لیے نبی کے قدموں پر بوسہ دیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے۔ بہت ہی اچھی بات میں بتانے لگا ہوں، جیسے ہی جبریل نے نبی کے قدموں کو بوسہ لیا کہ نبی اٹھ جائیں تو نبی اٹھ گئے لیکن جبریل نہیں اٹھے۔ سبحان اللہ۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ میں ہی بات کر رہا ہوں، میں ہی سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، آپ کے یا تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا آپ لوگ سو رہے ہیں۔ نبی سو رہے ہیں، جبریل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد نبی کے قدموں کو بوسہ لیا۔ جیسے ہی نبی کے قدموں کو چوما تو نبی تو اٹھ گئے لیکن جبریل نہیں اٹھے۔ ہم نے پوچھا ہے جبریل، تم نے نبی کے قدموں میں بوسہ لیا ہی اس لیے کہ نبی اٹھ جائیں، تو نبی تو اٹھ گئے، نبی جاگ گئے، نبی بیدار ہو گئے، تم کیوں نہیں اٹھے؟ تم اپنے لبوں کو نبی کے قدموں سے مس کیے، قدموں میں کیوں پڑے رہے؟ تو جبریل فرماتے ہیں، اے لوگوں مت چھیڑو، مت چھیڑو، پڑا رہنے دو، جھکا رہنے دو، لگا رہنے دو۔ جبریل کے لبوں کو مصطفیٰ کے قدموں سے جدا نہ کرو، لگا رہنے دو۔ ہم نے پوچھا ہے جبریل آخر تمہیں مزہ کیا ملا؟ اے جبریل بتاؤ تمہیں لطف کیا ملا؟ نبی کے قدموں میں تم نے کیا دیکھا جو نبی اٹھ گئے لیکن تم نہیں اٹھے؟ تو جبریل بتاتے ہیں، اے لوگوں سنو، میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، میں موسیٰ کے پاس توریت لے کر کے گیا، عیسیٰ کے پاس انجیل لے کر کے گیا، میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لے کر کے گیا، صحیفے لے کر کے گیا۔ میں نے کہا اے جبریل یہ نہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے نبی کے قدموں میں کیا دیکھا؟ تو جبریل بتاتے ہیں، اے لوگوں سنو، میں نے جنت کو دیکھا ہے، میں نے جنت کی حوروں کو دیکھا ہے، میں نے جنت کی نہروں کو دیکھا ہے، لیکن سنو، پوچھتے ہو کہ نبی کے قدموں میں کیا دیکھا؟ تو سنو، نہ پھولوں میں دیکھا نہ کلیوں میں دیکھا، نہ پھولوں میں دیکھا نہ کلیوں میں دیکھا، نہ نبیوں میں دیکھا نہ ولیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ نہ پھولوں میں دیکھا نہ کلیوں میں دیکھا، نہ نبیوں میں دیکھا نہ ولیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں، صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کریں، پاؤں ایسے کہ جبریل آنکھیں ملے، ابن مریم سے بہتر چھپا ہاتھ میں۔ اور آمد مصطفیٰ کے تعلق سے دو چار شعر پڑھ کے انشاءاللہ اپنی جگہ لے لوں گا کہ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے، سن رہے ہیں آپ لوگ،
سن رہے ہیں؟ بہت خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں، اور میں نے وہ باتیں بیان کی ہیں جو بہت کام کی ہیں۔ ایک بات کو تو اس سے یہاں سے لے کر کے جائیے گا جو نبی کا آخری فرمان تھا، جو میں نے بیان کیا، صلاح نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، غلاموں، ماتحتوں، نوکروں، بیویوں، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس چیز کو آپ اس پروگرام سے لے کر کے جائیے، اور خدا کی قسم اگر صبح ہم لوگ رات بھر جلسہ کرتے ہیں، کڑوا سچ بتا رہا ہوں، رات بھر ہم لوگوں نے پروگرام کیا، اس کے بعد جا کر 3 بجے سو گئے، 10 بجے سو کر اٹھے، اسٹیٹس پہ لکھتے ہیں بہت بہت کامیاب رہا پروگرام ہمارا، بہت سکسیس رہا، سکسیسفل رہا پروگرام، یہ باتیں کرتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم اگر ہم جا کے 3 بجے سو جائیں، 10 بجے اٹھیں، پروگرام سکسیس دیں۔ جن لوگوں نے عشاء نہ پڑھی وہ پروگرام کے بعد جا کے عشاء کی نماز کو ادا کریں، عورتیں گھروں میں جا کر نماز پڑھیں، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد پھر ہم کہیں کہ ہاں ہمارا پروگرام کامیاب ہوا، پھر کہیں کہ ہاں جب ہم محفل میلاد النبی میں نہیں گئے تھے تو بے نمازی تھے، لیکن جب محفل میں گئے تو وہاں سے اٹھ کے آئے تو ہم نمازی بن کر کے آئے، ہم جھوٹ بولتے تھے لیکن محفل میلاد النبی میں جا کر، جلسے سیرت النبی میں جا کر ہم نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، جھوٹ کو ترک کر دیا، اب ہم صادق بن گئے، اب ہم سچے بن گئے۔ جب اس عہد کو کر کے یہ توبہ کر کے اٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی کامیاب ہوں گے، ہمارا جلسہ بھی کامیاب ہوگا، ہم پوری طریقے سے ہم انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اور ہم نے کیا مقصد بنا رکھا ہے؟ صرف سننا اور سنانا، صرف سننا اور سنانا۔ ہم یہاں آتے ہیں محفل میں کیوں آتے ہیں؟ آج کل تو صرف ایک غرض رہ گئی ہے، حقیقت بتا رہا ہوں، پروگرام میں آنے کی غرض صرف دور حاضرہ میں کیا مزے لینا۔ بھیا کیوں باتیں کر رہے ہو؟ کیوں باتیں کر رہے ہو؟ آج کل پروگرام میں آنے کا مقصد جانتے ہیں آپ؟ عوام کا تو 80% صرف مزے لینا، مزے لینا مقصد بن چکا ہے۔ تو یار جب مزے لینا مقصد ہے تو مزہ مل جاتا ہے۔ جس دن یہ خیال کر کے ہوگے نا کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ یہاں سے کچھ ملے گا۔ ہم آتے ہی مزہ لینے، ہم صرف یہاں آتے ہیں، اور اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آئیں تو پھر خدا کی قسم ہم یہاں بہت ادب کے دائرے میں آئیں گے، ننگے سر نہیں ہوں گے، باوضو ہو کر آئیں گے۔ ہمارے آنے کے بعد جب اٹھیں گے تو زندگیوں میں سکون ہوگا، تبدیلی آئے گی، اور ہم زبان سے کہتے ہیں نا کہ یہاں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے، گھر میں پڑی ہماری ماں ہم سے راضی نہیں ہے، گھر میں چارپائی پہ لیٹی ہماری ماں، وہ تو ہمیں دعائیں اس سے لے نہیں پا رہے، وہ دعا دیتی نہیں ہے، ہم ایسے کام ہی نہیں کرتے۔ ماں راضی نہیں ہے ماں، تو اللہ کیسے راضی ہوگا؟ سوچا ہے کبھی آپ نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ اے اللہ یہ بتا جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ میں کس کے ساتھ رہوں گا؟ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی رفیق ہے، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دوست ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا میرا دوست جنت میں کون؟ تو اللہ نے فرمایا فلا قصائی، گوشت کاٹنے والا فلا قصائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ نبی کا دوست اور قصائی، قصائیوں کو مبارک، جو گوشت کاٹنے والے لوگ ہیں ان کو مبارک، لیکن وہ عمل ہوگا تو مبارک۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا اس سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کون ایسا خوش قسمت قصائی ہے جو جنت میں نبی کا ساتھی ہے؟ تو اللہ نے پتہ بتا دیا کہ جاؤ ایڈریس ہے تو فلاں فلاں جگہ وہ قصائی ملے گا، گوشت کاٹ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے، جا کر دیکھا تو ایک شخص گوشت کاٹ رہا تھا، آپ رک گئے، دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ اس نے گوشت کے ایک تھیلے کو اٹھایا، گوشت کے تھیلے کو ایک جھولے میں ڈالا، اور وہ جھولا لے کر اپنے گھر کے اندر آیا۔ ایک عورت، بوڑھی عورت،
کو کھانا کھلا کے اور پانی پلایا یہ تمہارا روز کا کام ہے؟ کہاں یہ میرا روز کا کام ہے؟ پہلے میں آتا ہوں اپنی ماں کو کھانا کھلاتا ہوں، سر کے جوؤں کو نکالتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، بعد میں اپنی بیوی بچوں کی طرف راغب ہوتا ہوں، بعد میں بیوی بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ جب تم اس کو لٹا رہے تھے تو کچھ کہہ رہی تھی، کچھ بڑبڑا رہی تھی؟ تو کہا ہاں ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ جب میں اس کو لٹا رہا تھا تو یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تمہیں جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے، اللہ تمہیں جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ بھلا میں کہاں قصائی اور موسیٰ کہاں نبی؟ میرا قصائی اور موسیٰ نبی کا ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن خدا کی قسم ماں کی دعا نے ایک قصائی کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دیا۔ ہمیں بھی بہت کچھ ملے گا جب ہم ماؤں کی خدمت کریں گے، ماؤں کو راضی کریں گے۔ ہماری گھر میں بیٹی ہوئی ماں ہم سے راضی نہیں ہوتی، دوست ہم سے خوش ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دوست کو، انسان اپنے دوست کو قریب کرے گا، باپ کو اپنے سے دور کرے گا۔ لیکن اس زمانے جاہلیت کا جو رسم و رواج کو توڑا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا ہے۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے مشترک تھی جن کے لیے وادی بطحا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ وہ صبح ربی کی سار کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے رب نے خود آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتب، وہ رحمت کا جھالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا۔ فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں۔ وہ آدم سے پہلے، وہ زکریا سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی، وہ توحید رب کی سنانے ہیں آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہیں آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا۔ پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی۔ دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے۔ برگ و شجر نہال ہوئے جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے۔ کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ و بار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لال ہزار پر۔ بادل فضائے دار پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سرورے کونین آ گئے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کے برکت سے، سیرت مصطفیٰ کے کانفرنس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی جائز اور نیک تمناؤں کو قبول فرمائے۔ اور خدا سے دعا ہے کہ جو لوگ یہاں آئے بیٹھے بے نمازی ہم لوگ تھے، اٹھ کے جائیں گے انشاءاللہ اس سیرت مصطفیٰ سے، اس نبی کے حکم کو لے کر کے جائیں گے کہ ہمیں نماز نہیں چھوڑنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور نبی کی بتائے ہوئے ہر طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔